سوال کیا لیکن ادھورا سے سوال ہے. ہر 2 سنت یا نفل کے بعد کرنا کیسا ہے؟ لکھا ہوا ذرا پڑھا کرو، کچھ عقل سے لکھا کرو، اپنے اندر عقل پیدا کرو. یہ نہیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا پوچھ رہے ہیں. میں نے فجر سے پہلے خواب دیکھا کہ ایک گائے ہے اور اس کا ایک لال رنگ لال ہے اور وہ بہت بیمار ہے. مجھے اس کو دیکھا ہے، نہیں جا رہا تھا، میں جا رہا تھا اس کا علاج کراؤں. میری آنکھ کھل گئی. بغیر تاخیر کے صحت مند گائے کٹواؤ، دیر نہ کرو. جب کھانسی آئے تو ہاتھ کس طرح رکھیں؟ کھانسی کے لیے ہاتھ رکھنا نہیں، جمائی کے لیے الٹا ہاتھ کا اندرونی ہتھیلی نماز میں، اور ویسے الٹے ہاتھ کے بائیں کا ہتھیلی منہ پہ رکھنا ہے. ہاں کھانستے وقت لوگوں کی طرف منہ کھولنا مناسب نہیں، دوسری طرف کرنا ہے. اگر ایک شخص ذکر کر رہا ہو تو کیا دوسرے کو قرآن پاک زور سے پڑھنے کی اجازت ہے؟ ایک شخص ذکر کر رہا ہے تو اپنا ذکر کرے نا. دوسرا قرآن پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں. ذکر کرنے اور قرآن کرنے میں کیا تصادم ہے؟ عورت سے خون آئے، اس کو پتہ نہیں ہے چلا کہ یہ حیض ہے تو کیا ہے یہ عورت انتظار کرے گی؟ نہیں، عورت کو پتہ چلتا ہے تو جو تو خون آیا نہیں، اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. عورتیں ایسی باتیں نہیں کرتی، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ ماہواری ہے، یہ طہر ہے، یہ استحاضہ ہے. صاحب ترتیب سے کیا مراد ہے؟ جس کو بلوغ کے بعد مسلسل 6 فرض نمازیں قضا نہ ہوئی، بہت بڑا درجہ اور فضیلت ہے. صاحب ترتیب اور نفل میں یا فرض میں یا امامت کن حالات میں اس کو قضا نماز یاد آئے تو اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ جب بھی وہ وقت کی نماز چھوڑ کے اگلی نماز پڑھے گا، جب تک گزری ہوئی نماز لوٹائے گا نہیں، وقت کی نماز نہیں ہوگی. باقی سکوت ترتیب کی صورت علیحدہ ہے. ابوالکلام کے بارے میں سنا ہے کہ موسیقی کو جائز قرار دیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں. بارہ مولانا آزاد کی زندگی ایک مختلف نوع زندگی تھی. ایک طرف وہ جہاد ہند کے سلسلے میں بے داغ سپاہی اور اہل حق کے ترجمان تھے، دوسری طرف بعض مسائل میں جادہ حق سے کس کے ہوئے تھے. مگر ایسا نہیں کہ عوام اس میں شریک ہو. ایک علمی مسئلہ ہے، ان کی بعض تعبیرات جو تفسیر میں خاص کر ترجمان میں، اس پر حضرت الاستاذ نے مشکلات القرآن کے مقدمے میں گرفت کی ہے. نظرت اکثر من الناس يصلون الجنازة وينزعون عليهم ويقومون لا حرج لو كانت النعال طاهرة أن يقوم لا فوق عليهم وينبغي أن يجتنب عن النعلين لأنهما أكثر ما يكون من الأذى. ادائیگی قرض کے لیے کوئی دعا کثرت سے استغفار پڑھے. ہماری مسجد کے ایک نمازی بیمار ہے اور وہ نیچے بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے، لہذا وہ ایک اونچے اسٹول پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کے آگے نیچے تپائیوں پر قرآن رکھے ہوتے ہیں. مانا وہ معذور ہے، معاف ہے. بدعتی مولوی سے نکاح پڑھوانا بدبختی ہے اور نحوست ہے. تبلیغی حضرات جب تشکیل پنجاب کے بعض علاقوں میں بھیجتے ہیں تو وہاں کی اکثر مسجدیں بدعتی و غیر مقلدوں کی ہے. کیا مجبوری میں ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ نہیں، نماز پڑھ کر دوبارہ لوٹانا چاہیے. بندہ تفسیر ابن کثیر لینا چاہتا ہے، اب سے مشورہ چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. اگر ڈاکو زبردستی مال چھین لے لیکن اس کو مال نہیں دیتے تو اگر وہ آپ کو قتل کرے تو آپ کا موت شجاعت دو. حدیث شریف میں اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال کی حفاظت میں مارا گیا تو وہ شہید مرے گا. اس مسئلے کے بارے میں نے کئی مرتبہ حضرت تحقیق کرنے کے لیے کہا لیکن جواب نہیں ملتا. اس پر ہمارے علاقے میں بڑا اختلاف ہے، لیکن آپ سے مؤدبانہ اس مسئلے پر روشنی ڈالے. اسقاط کرنا جائز ہے، اسقاط درست اور صحیح. چلو تحقیق ہو گئی، کیا رہ گیا؟ آپ کے علاقے میں جو اختلاف ہے وہاں اختلاف والوں کو کہو کہ وہ تحقیق کرے. ہمارے ہاں اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ایک عاقل بالغ کے ذمہ جو نمازیں یا روزے ہوں اس کا فدیہ دینا چاہیے.
اور جب مال کم ہو، حقوق زیادہ ہو تو تقسیر کے لیے اسقاط کا ہیلہ جائز ہے۔ کیا ایک مسلمان مریض کو غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج جائز ہے، جبکہ ڈاکٹر علی کتاب میں کتاب نہ ہو ہندو سے کو تب بھی علاج جائز ہے؟ دعا میں اخفا سنت یا جہر؟ ویسے تو اخفا ہے، لیکن احیاناً بطور تعلیم کے اظہار اور جہر بھی مناسب ہے۔ جنازے کی نماز میں اکثر لوگ چپل اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی تپش ہو، حرارت ہو، عذر ہو اور جوتے پاک ہو تو جوتوں کے اندر بھی جنازہ ہو سکتا ہے، لیکن بیعت بھی جانی گئی ہے۔ جوتے اتار کے اس پہ کھڑے ہو کوئی حرج نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ جوتے آگے یا پیچھے رکھ کے زمین پہ کھڑے ہونا سنت طریقہ ہے۔ قبرستان میں جنازے کے رکھنے سے پہلے یا مردے کو دفنانے سے پہلے بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ قبرستان میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، عالمگیری میں ہے، اور جنازہ رکھنے کے بعد پھر کھڑے رہنا مکروہ ہے۔ جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا بدعات اور مکروہات میں سے۔ الجوہر النیر شرح قدوری، فتاوی شام۔ نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، کیا مرد اپنے نکاح کے موقع پر دیے ہوئے تحفے مثلاً زیورات واپس مانگ سکتا ہے؟ نکاح کے موقع پر یا نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد بصورت نزاع کے تحائف واپس لے سکتا ہے۔ خاتون صرف حق مہر کا مستحق ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس لیے آدھا مہر لے گی۔ اچھا جی، بڑی مہربانی ہے کہ رسالے کی تعریف کی۔ ہم اپنی زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، خیرات سے اپنے سگے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ وہ فقراء اور مستحقین ہوں۔ حنفی، حنبلی یا سعودیوں کی عورتوں کے مسجد سے میں کیا فرق ہے؟ اور کیا حنفی عورت مردوں کی طرح سجدہ کر سکتی ہے؟ نہیں، عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ خاتون تورک کرے گی اور مرد افتراش کرے گا۔ حنابلہ اور شوافی کا اس میں اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ آپ اپنے گھر پر صحیح طرح رہے، لوگ اختلاف چھوڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کپڑے گم کر دے گئی۔ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، ایسی حدیث پوری دنیا میں نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی بریلوی اینڈ کمپنی میں بنا رہے ہیں اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے، تاکہ آپ شرک کرتے رہیں اور لوگ کہیں کہ دیکھو حدیث میں کہ مشرک ہے ہی نہیں۔ حدیث میں صحابہ کو خطاب ہے، لا خاف علیکم ان تشرکوا، میں تمہارے بارے میں نہیں ڈرتا، تم شرک نہیں ہو، تم صحابہ نہیں ہو۔ ان کے لیے تو کہا ہے کہ میں نے ایک دعا شفاعت کی رکھی ہے، صرف ان امتیوں کو ملے گی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہو، اور یہ تو شرک اینڈ لمیٹڈ ہے، اس لیے ان کی شفاعت سے حوض کوثر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث پیش کرنا ہے اور ایک حدیث بنانا ہے، بنی ہوئی نہیں چلے گی۔ صحیح پیش کرو گے تو سر آنکھوں پر۔ عرض یہ کرنا ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی قرات میں سے ایک حرف بھول کر ایک حرف نہیں ایک آیت بھی رہ جائے کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی مدرسے کے طعام کے خرچے میں زکوٰۃ کی رقم بھی مختلف ہو اور اس مدرسے میں کوئی قریبی طلباء ہو تو کیا طلباء ہر حال میں ان کے لیے کھانا درست اور صحیح ہے؟ مدارس کے اندر زکوٰۃ میں دیگر حصے بھی ڈالے جاتے ہیں، صدقات ڈالے جاتے ہیں، نفلی عطایا ڈالے جاتے ہیں، غیر زکوٰۃ ملائی جاتی ہے، اور زکوٰۃ جب مستحقین کے نام ہو گئی فقد حلت محلہ، پھر غیر مستحق اس کو مستحق کے بعد کھا لے، درست اور صحیح۔ لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، کیا قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا لازم ہے؟ والاخذ بالتجوید حتم لازم، متن الجزری میں تو ہے، جو لوگ تجوید سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ما تجوز بہ الصلاۃ، فقہاء کرام فرماتے ہیں عربی حروف اور کلمات علیحدہ نظر آ جائے بس اتنی تجوید کافی ہے، قراء والی تجوید کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ تو نخربازی ہے، تجوید نہیں ہے۔ 27 رمضان سحری کے وقت خواب میں دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، پھر خواب سے بیدار ہوا، پھر دل سے 27 رمضان کا خواب آپ کو اب یاد آیا؟ اتنا بھونڈا خواب جس کی کوئی حقیقت آپ کے نزدیک نہیں، ہم کیوں اس کی تعبیر دیں؟ آپ 27 رمضان کو آ جائے پھر۔ مفتی نظام الدین نے شرح بخاری تحریر کی، شرح بخاری انہوں نے نہیں لکھی، لڑکوں نے جمع کی، لڑکوں کے لکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مفتی صاحب نے ایک سطر بھی نہیں لکھا ہے۔ ہاں مسلم شریف کا مقدمہ فاروقیہ کے دور میں انہوں نے لکھا ہے اور بہت محقق لکھا ہے۔ اسی طرح ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں بہترین کتاب ہے ان کی، اور ایک رسالہ لکھا تھا مودودی صاحب اپنی عبارات کے آئینے میں، بعد میں اس کو چھپا رہے تھے، وہ بھی بہترین رسالہ ہے۔ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی مستورات جہاد میں شرکت کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی؟ کیا حضرت پر ہفتے عورتوں کو مدنی مسجد میں جمع کرنا، جماعت میں لے جانا کہاں تک صحیح ہے؟ عورت اپنے محارم کے ساتھ پردے حجاب میں خواتین کو سمجھانے کے لیے ان کے گھروں میں جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں بس امام صاحب جماعت کرنے کی تشریف لاتے تو سب سے پہلے مائک پر نمازیوں کو سلام کرتے ہیں، جس کے جواب تو علماء السلام کا جواب دیتے ہیں، مگر یہ بہت بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے، بہت بری بات ہے۔ امام صاحب کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر آ کر پوری زندگی میں کبھی قوم کو سلام نہیں کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دوران تعلیم یعنی حفظ قرآن درس نظامی کی تعلیم طالب علم تبلیغ میں جاتے ہیں یا کوئی اس کے تربیت لے جاتا ہے، اگر سبق کا حرج نہ ہو، چھٹیاں ہو، تعطیل ہو، اساتذہ اور ناظم کی اجازت سے چلے جائے، کوئی حرج نہیں۔ تبلیغ بھی برحق تنظیم ہے، اہل حق ہی کی فکر ہے، کبھی کبھی اس کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، افسوس یہ ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے یعنی جائیں گے، اور یہ قول امام اعظم کی طرف کہ جنات جنت نہیں جائیں گے بیوقوفی کی بات ہے، بیہودہ بات ہے۔ قاری طیب صاحب کی کتاب جو انبیاء کے واقعات کے بارے میں، اس کا نام کیا ہے؟ پہلے اس کا نام تھا حکیم الاسلام کے جواہر پارے، دارالعلوم حقانیہ سے مولانا شہبدی شاہ کے تحریر سے شائع ہوئی تھی۔ آج کل ادارہ اسلامیات لاہور نے شائع کیا ہے، اس کا نام ہے معجزات انبیاء۔ بدعتی کنز ایمان خیر کثیر رکھتے ہیں جس سے عوام گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ 12 آپ وہاں تفسیر عثمانی، تفسیر شیخ الہند جیسے کہتے ہیں، معارف القرآن، مولانا سرفراز خان وغیرہ بزرگوں کے رسالے رکھتے رہے تاکہ گندگی و غلاظت پاک ہوتی رہے۔ نماز فجر نماز اشراق کے درمیان مکروہ وقت کتنا ہوتا ہے؟ بس سورج جب نکل رہا ہو 7 منٹ کے بعد آپ اشراق پڑھا کریں۔ ایک زرعی زمین ہے ہمارے گھر سے فاصلہ تقریباً 49 میل ہے، جو میری اور میرے والد کی ملکیت ہے۔ حضرت ہم وہاں نماز قصر کریں گے؟ 48 میل دور جب آپ جا رہے ہیں تو قصر کر لیں۔ ہمارے یہاں مسجد مؤذن کبھی پہلی اور کبھی دوسری صف میں جماعت کی تکبیر کہتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مؤذن بالکل پہلی صف میں کھڑے ہونے کی ضروری نہیں ہے، کہیں سے کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ کہیں سے کر سکتا ہے، جائز ہے، کسی کونے سے بھی کر لے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مؤذن کو مسجد کے اندر نچواتے رہے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے۔ پھر یہاں جو لوگ کھڑے ہیں ان کو یہاں کھڑے ہونے کا کیا حق ہے اگر مؤذن کو کھڑے ہونے کا حق نہیں؟ یہ فقہ اور دینی سمجھ سے محروم لوگوں کا کام ہے۔ مؤذن کا باقاعدہ مصلی ہونا چاہیے تاکہ امتیاز ہو، مؤذن کی جگہ متعین ہو تاکہ اور لوگ اس کا احترام کریں۔ حضرت آپ کا اپنا سند ولادت بسعادت کیا ہے اور کہاں ولادت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ احسن البرہان میں تفصیل آ گئی ہے۔ مولانا انور شاہ کا وصال 1352 ہجری میں ہوا ہے۔ میں روزانہ بعد نماز مغرب سورہ واقعہ اور جمعے کی نماز کے بعد سورہ کاف کی تلاوت پابندی سے کرتا ہوں۔ سورہ کاف کی تلاوت تو جمعے سے پہلے کیا کرو، میرے یہ عمل مناسب ہے لیکن کچھ اصلاح کر لو۔ رمضان شریف کے مہینے میں تہجد پڑھنا کیسا ہے؟ اگر تہجد پڑھنا ہی ہے تو پھر وتر باجماعت چھوڑا کریں۔ اصولی طور پر رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح، 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ملا کر اس سے نماز تراویح بنی ہے۔
عصر کی پہلی رکعت نکل جائے تو نماز ختم ہونے کے بعد نمازی اکیلا ایک رکعت ادا کرتا ہے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر فوراً یاد آ جائے بیٹھ جائے یا کیا کرے؟ ہاں جو میں رکعت ایک ہی باقی تھی تو دوسری کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، فوراً بیٹھ رہے ہیں۔ آج کل بدعتی بہت شور مچا رہے ہیں کہ حضرت تانوی شیخ الہند نے نبی کریم کی توہین کی۔ یہ مولانا سلیم اللہ خان کو دکھا ہے، کیونکہ ان کو ان کے مسلمان ہونے اور شہید ہونے کا بہت خیال آ گیا ہے۔ یہ سب تحریرات مولانا سلیم اللہ صاحب کو دکھائی ہے، کیونکہ وہ ان کو زبردستی جنت الفردوس بھیج رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمر کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے قبول فرمائے اور بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں ترقی فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے، برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی دے، بیماری اور پریشانی اور غموں سے حفاظت۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ کو بھی اور تمام حاضرین کو بھی اللہ یہ نعمت نصیب فرمائے۔ کیا وہ عورت جو امید سے ہو الٹرا ساؤنڈ میں یہ پوچھ سکتی ہے کہ آیا رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ بہت نامناسب بات ہے۔ اللہ کے کیے پر صبر کرے، نتیجہ بہتر ہوگا۔ دعا مانگنے کا کون سا طریقہ صحیح ہے؟ جو دل سے دعا مانگی جائے، سنت طریقے سے ہاتھ اٹھائے جائے، تھوڑا سا فاصلہ ہو، سینے سے زیادہ ہاتھ نہ اٹھائے جائے۔ الیان الجنی از مفتی عمر شفیع کیسی کتاب؟ الیان الجنی مفتی شفیع صاحب کی نہیں ہے، الیان الجنی فی اسانید شیخ عبد الغنی، شیخ عبد الغنی مجددی کی مرتب کردہ کتاب ہے۔ مفتی صاحب کا اپنا ثبت ہے۔ عبارت پڑھتا ہوں استاذ کے ساتھ تو سانس پھول جاتی ہے، بدن میں لرز طاری ہو جاتی ہے۔ کوئی عمل ارشاد فرمائے، استاذ سے ملاقات کرے، ان سے دعا کے لیے کہے۔ جس استاذ کی عبارت آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو جلدی نہ کرائے اور وہ کہے دوران عبارت کہ آپ آرام تسلی سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ مولانا سرفراز خان صفدر کی طبیعت سے آگاہ فرمائیں، حضرت کو صلو مدعو فرمائیں انشاءاللہ۔ حضرت بخیر و عافیت ہے، احیانا فون آتا ہے۔ حضرت کی برکت حیات، نشاط طبع اور درازی حیات کے لیے دعا فرمائیں۔ میں جب سے روزگار کے سلسلے متعلق ہوا ہوں اور روزی کے بارے میں کافی پریشان ہوں، جواب جو اب تک جاری ہے، دعا فرمائیں۔ کثرت سے استغفار و آیت کریمہ پڑھیں، سب بیماریاں پریشانیاں چھٹ جائے گی۔ استاد الحدیث حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ کی طبیعت کیسی ہے؟ آج حضرت قاری صاحب فجر میں خود مسجد تشریف لے گئے اور مسجد میں خود نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں دہر پڑھی۔ فجر کے بعد پتہ چلا، پھر اس خوشی میں ہم ان کے ہاں حاضر ہوئے اور ناشتہ وہاں جا کر اکٹھے کیا ہے اور دعائیں مانگی گئی۔ حضرت کی برکت حیات، نشاط طبع، تندرستی اور سلامتی، خاص کر قوت قلب کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ ایک مراد کے اصول کے لیے دعا کی درخواست اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں آج ہمارے حق میں آج 2 فروری مطلب کیا ہے دعا کرا جائے، پتہ نہیں کیا، اچھا ضرور دعا کرائے۔ میں 7-8 سال سے بے روزگار ہوں، بہت پریشان ہوں۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ میرے حق دعا کرائے کہ مجھے معاف کر دے، میرے حالات ٹھیک ہو جائے۔ ہم یقیناً دعا کریں گے اور اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے، لیکن تو بھی جو ہلا جلا کر استغفار، چاشت اور وہ دعا ابو داؤد شریف کی جو کتاب الصلاۃ کے اخیر میں ناظم صاحب سے لے لے، وہ صبح و شام پڑھا کر انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جن حضرات نے بیماروں کے لیے کہا ہے خدایا ان کو صحت و شفا عطا فرما، جو روزگار کے ہاتھوں پریشان ہے یا اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو اور کسی گھٹن و صدمے میں ہے یا اللہ ان کو سہولت نصیب فرما، مراد عطا فرما، مشکلات حل فرما، پریشانیاں دور فرما، قدم قدم پر اپنی رضا و خوشنودی کی دولت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔